أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے. مختصر زندگی میں مطول لامحدود زندگی کی تیاری مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی فکر کو منتقل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا. زندگی کب انسان کی ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم. ہر سانس ایک زندگی ہے اور ہر سانس ایک موت بھی ہے. کون سی سانس انسان کی آخری سانس ہو جائے کسی کو نہیں معلوم. یہ تصور جس کے دماغ میں رہے گا وہ تمام مکر سے، فریب سے، دھوکے سے، سیئات سے، معصیت سے، گناہوں سے دور رہے گا. جس کے دماغ میں اس کا استحضار نہ ہو وہ ان تمام چیزوں میں مبتلا رہے گا. اسی لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں دلوں کو پگھلانے والے 3 اعمال ہیں، نرم کرنے والے 3 اعمال ہیں، احساس والے بنانے والے 3 اعمال ہیں، جس کے ذریعے سے دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہو. سب سے پہلا عمل اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرو. اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرو، تشکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. قبرستان کثرت سے جایا کرو، تشکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. بیماروں کی عیادت کیا کرو، تشکیل اور ترغیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. تشکیل اور ترغیب کی ضرورت بے حس کے لیے ہے. جو حساس انسان ہے اسے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ لیا زندگی بدل گئی، سن لیا زندگی بدل گئی، محسوس کر لیا زندگی بدل گئی. ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال میں ہم کیا زیادہ بول رہے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے. آج کل تو حساب و کتاب کا زمانہ ہے. حساب لگائیے کہ ہم زیادہ کیا بول رہے ہیں، زیادہ کیا سوچ رہے ہیں، زیادہ کس مجلس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، زیادہ ہم کہاں جا رہے ہیں، زیادہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. تو ہمارا دل اور دماغ اس بات کی شہادت دیں گے ارے بھئی ہمارا زیادہ وقت تو غفلت میں گزر رہا ہے، یاد میں نہیں، آخرت میں نہیں، ذکر میں نہیں، فکر میں نہیں، غفلت میں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ہماری موت آئے گی تو کون سے وقت میں آئے گی؟ زیادہ وقت جہاں گزار رہے ہیں اس میں یا کم وقت جہاں گزار رہے ہیں اس میں؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے. حضرت نے فرمایا جس مجلس میں بندہ کثرت سے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بولتا ہے، رہتا ہے، وہی مجلسیں موت سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی. وہ دیکھے گا، سوچے گا، انہی باتوں کو اپنی زبان سے دہرائے گا.
اسی حال میں اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ اگر مجلس فکروں والی ہیں، ذکروں والی ہیں، آخرت والی ہیں، یاد والی ہیں، غفلت والی نہیں ہیں، اللہ کے دھیان والی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہی زبان پر الفاظ آئیں گے جو ان مجلسوں میں ہوا کرتے تھے، اسی حال میں اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، کام کرنا اصل نہیں ہے، کام والا بننا اصل ہے۔ ہم کام کرتے ہیں لیکن کام کے صفات، کام کا مزاج، کام کی طبیعت، کام کرنے والوں کی زندگی گزارنے والے بن گئے، پھر اس کے بعد کسی طرح کی تشکیل کی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم دین کا کام کرنے والے، اور یہ جماعت بہت مختصر، اس زمانے کے سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے متفکر، سب سے بڑے فعال، سب سے بڑے حالات کا سامنا کرنے والی جماعت یہ جماعت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ جماعت اسی رنگ میں رنگ جائے جو رنگ میں دیگر لوگ رنگے ہوئے ہیں، پھر کیا فرق؟ وہی بولنے لگے جو دیگر لوگ بول رہے ہیں تو کیا فرق؟ وہی ذہن رکھنے لگے جو دیگر لوگ رکھتے ہیں تو کیا فرق؟ وہی سوچ رکھنے لگے جو دیگر لوگ رکھتے ہیں تو کیا فرق؟ حضرات صحابہ جس وقت صحابہ کو دیکھتے تھے دیگر لوگ یوں کہتے تھے یہ تو پاگل کی طرح لگ رہا ہے، وہ عام انسان کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اپنے قدیم دوستوں سے، اکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، کیا بھی صحابہ کھلکھلا کر کبھی ہنستے تھے؟ کیوں؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے ان کے درمیان گزارا، کسی کو کھلکھلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ الراحہ، جو مزاج نبوت ہے وہی طبیعت ان کی ہے۔ تو کہتے تھے ہاں میاں بیوی کے درمیان مذاق کبھی ہوتا تو ہنستے، دوست مل جاتے کبھی ہنستے، لیکن ایمانہم کالجبال، ایمان ان کا پہاڑ کے مانند ہوا کرتا تھا۔ اس پہاڑ میں کسی بھی حالات کا زد نہیں، ضرب نہیں، وہ حالات سے بدلتے نہیں تھے، تذبذب ان کے اندر نہیں آتی تھی۔ اور ہم لوگوں پر بھی حالات ہیں، مختلف قسم کے حالات، کبھی معاشی، کبھی معاملتی، کبھی اخلاقی، کبھی عائلی، اور ہم لوگ ان حالات میں آتے ہی اپنا رنگ بدل جاتا ہے۔ کیوں رنگ بدلے بھائی؟ مسجد کو کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے سامنے کیوں نہیں روئے؟ ایک پرانے بزرگ دعوت کے وہ کہنے لگے جو اللہ کے سامنے مانگنا نہیں سیکھا اس نے دعوت ہی نہیں سیکھا۔ اور اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں، جو شکایت کرتا ہے اغیار سے، یاد رکھنا اغیار سے شکایت کرنے والا کبھی بھی اللہ کے سامنے شکایت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اللہ کے سامنے شکایت کرو گے شکایتیں دور ہو جائیں گی، غیروں کے سامنے شکایت کرو گے شکایتیں بڑھ جائیں گی، اور ہماری عادت غیروں کے سامنے شکایت کرنے کی ابھی تک نہیں گئی۔ ان کے سامنے بولو بھئی یہ تکلیف ہے، ان کے سامنے بولو بھئی یہ تکلیف ہے۔ ردوہ الی اللہ ورسولہ، اگر کوئی پریشانی تمہارے اندر آ جائے تو قرآن و حدیث کی جانب رجوع ہو جایا کرو۔ کیا مطلب؟ علماء سے پوچھو ان مسائل کا حل کیا ہے۔ وہ چیزیں مشورے کی نہیں ہوتی، مشورے کی چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں مشورہ کیا، ابھی مشورے کے کام الگ ہوتے ہیں، استخارے کے کام الگ ہوتے ہیں، علماء سے جا کر رجوع ہونے کے کام الگ ہوتے ہیں۔ اور ہم آج تک یہ نہیں سمجھے مشورہ کس میں کرنا، استخارہ کس میں کرنا، علماء سے رجوع کس میں کرنا، سب میں مشورہ۔ واہ کیا عقل ہے ہماری، کیا تمیز ہم نے سیکھا۔
کیا سمجھداری ہم نے سیکھی؟ سب میں مشورہ، بے سب میں مشورہ۔ پھر استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑھ کر مشیر کون ہو سکتا تھا؟ اس زمانے میں سرکار نے صحابہ کو استخارہ سکھایا۔ کہا سب چیزیں مشورے کی نہیں ہوتی، بعض چیزیں تمہارے استخارے کی ہوتی، استخارہ کرو، اس میں مشورہ نہیں۔ تو ہم پر حالات آج تشکیلوں میں عذر کیوں پیش کرتے ہیں؟ نہیں بھائی عذر مت پیش کرو، جھوٹے عذر ہرگز مت پیش کرو۔ اور جو بندہ، یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، جھوٹا عذر پیش کرے اسے اللہ معذور بنا دے گا۔ لکھ کر رکھ لو یہ جملہ، جو بندہ جھوٹا عذر پیش کرے اللہ اسے معذور بنا دے گا۔ چپ کہتے بھی کیا پیچھے پریشانی؟ نہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشان ہے؟ اب ہمیں آرگومنٹ تو نہیں کرتے، جھگڑا تو نہیں کرتے، تمہارے سے کوسچن تو نہیں کرتے، تمہارے سے پوچھتے تو نہیں کیا جی پریشانی بولو جی ذرا دیکھیں گے، نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ تشکیل کا یہ اصول ہی نہیں ہے، تشکیل کا یہ اصول ہی نہیں کہ آپ کوئی عذر پیش کریں اور ہم پوچھیں کیا عذر۔ جیسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک صاحب کو مستورات میں تشکیل کی گئی، کہنے لگے نہیں ہمارے بیگم جانے کے پوزیشن میں نہیں۔ کب تشکیل کرے گا تو بھی جانے کے پوزیشن میں نہیں ہی، جانے کے پوزیشن میں نہیں ہی، جانے کے پوزیشن میں نہیں ہی۔ اب ایک دن اتفاق سے مستورات کا جوڑ میں ان کے بیگم تشریف لائی، تو خواتین نے پوچھا کیا بہن تمہیں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہی؟ کہتے نا۔ کون سے پوزیشن میں؟ اب انہوں پوچھے کیا پوزیشن میں نہیں ہوں میں؟ نہیں تمہارے شوہر جب بھی تشکیل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جانے کے پوزیشن میں نہیں، جانے کے پوزیشن میں۔ اچھا ایسا ٹھیک ہے ہوگا۔ گھر کو گئے، جی کیا جی میں جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں؟ ان کو پوچھیں کیا جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں؟ انہوں خاموش۔ کیوں؟ یہ نو جانے کے پوزیشن میں نہیں ہی سو بتاتے اسے کس کے اوپر؟ بیگم کے اوپر۔ انہوں جانے کے اوپر کیوں؟ انہوں سدھر گئے، مجھے جینے دیتے نہیں، جو کاما میں کر رہا ہوں وہ کاما کرنے دیتے نہیں، جو بیپار میں کر رہا ہوں اس کے حلال و حرام کی تمیز ان کو پتہ چل۔ بہت سارے مسائل، گھر والی سدھر گئی تو خاندان سدھر گیا۔ اب یہ چاہتا ہی نہیں، کیا مطلب؟ چور دائی، چور دائی۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے عربی مردوں کا لگ جانے سے خاندان نہیں بدلتا، اپنے خواتین کو لگایا کرو کام میں، ان کا مزاج بنایا کرو، ان کی بول بدلایا کرو، ان کا سوچ بدلایا کرو، ان کو مشغول رکھا کرو۔ پھر زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک ہے، وہ یہ ایک زندگی بھی ہم ضائع کیوں کریں؟ مشغول رکھا کرو، صبح یہاں، شام وہاں، دن میں وہاں، ادھر۔ جہاں اللہ کے بندوں کی علامت کیا ہے؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ ایک جگہ نہیں رہتا، جگہ جگہ پھرتے رہتا ہے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ لوگ پوچھے کیا بھی انہوں رہتے سے نہ یہاں، ادھر جاتے ادھر جاتے، بھئی ہمارا کام ہی ادھر ادھر جانا ہے۔ ہم ایک کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، جو رب کے لیے ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ربانی جماعت اللہ نے ہمیں منتخب کی۔ کوئی ربانی جماعت کے LKG میں ہے، کوئی ربانی جماعت کے SLC میں ہے، کوئی ربانی جماعت کے ڈگری میں ہے، کوئی ربانی جماعت کے ماشاءاللہ سند یافتہ ہے۔ اب یہاں پر مبتدئین سے لے کر منتہین تک موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کا معیار کیا ہے، اس معیار پر اللہ کام لیں گے۔ معیار چھوٹا مت بناؤ۔ ایک کا معیار میں ہمیشہ کہا بھائی ایک کا معیار محلے کا ہوتا ہے، مسجد کا معیار، ایک کا معیار پڑوس مسجد تک کا معیار، ایک کا معیار حلقے کا معیار، ایک کا معیار شہر کا معیار، اور ایک کا معیار صوبے کا معیار، اور ایک کا معیار ملک کا معیار، اور ایک کا معیار عالم کا معیار۔ معیار الگ الگ، ہر ایک کا معیار ایک نہیں ہوتا۔
اور اللہ تعالی مسجد والوں کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی جس کو جتنی طاقت ہے اتنی ہی ذمہ داری اللہ دیتے ہیں. بھئی تم کم اتنا اٹھا سکتا اتنا ہی اٹھاؤ، اتنا ہی اٹھاؤ، زیادہ نہیں. اطیعوا ما استطعتم، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا اللہ کی عبادت کرو، اتنا اللہ کے راستے مجاہدہ کرو جتنی تمہارے بس میں ہے. تمہارے بس میں جو ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہیں. چھوٹے بچے کو روٹی کھلائیں گے نہیں، کیوں؟ اب وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے. ماں کی جس وقت دودھ پینے کی عمر میں بچہ ہوتا ہے اسے باہر کا دودھ نہیں پلایا جاتا، اسے وہ فیڈنگ میں ہے. ہاں وہ مدت مکمل ہو گئی، اب باہر کے دودھ پلاتی، ذرا جلابہ ہوتی، ڈاکٹر صاحب بولتی ذرا پانی ملا کو پلاؤ، ذرا پانی ملا کو پلاؤ، اب پانی ملا کر پلائے. پھر اس کے بعد وہ خالص دودھ پینے والا بنا. پھر اس کے بعد ہلکا سا غذا سریلیکس کھانے والا بن گیا، یا بسکٹ کو گھلا کر کھانے والا بن گیا، یا بریڈ گھلا کر کھانے والا بن گیا. پھر اس کے بعد ذرا چاول کی گنجی پینے والا بن گیا، کھانے والا بن گیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے روٹی، اس کے بعد بریانی. ہمیں میں 5 مہینے کے بچے کو بریانی کھلاتے ہوں، کھلائے گا تو زلزلہ آ جائے گا اندر. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ 3 دن والے کو 3 دن، چلے والے کو چلہ، 4 مہینے والے کو 4 مہینہ، اس کے بعد کا سبق دیتے ہیں. 3 دن لگائے ہو بھائی، ہاں اب ذرا چلے کی ترتیب بناؤ. نہیں میں وہاں چلتی ہوں، ایک صاحب آئے کام میں لگو ہی کہ ابھی ہاں لگو ہوں. چلہ کب لگا آپ کا؟ نہیں لگا. کتنے سال سے کام میں لگو ہی؟ 3 سال سے. میں نے کہا 3 سال سے LKG پڑھ رہے نا جی، شرم آتی نہیں تم نا؟ شرم آتی نہیں؟ چلہ نہیں لگا اب تک. کل ساتھی آئے صوبے کے ساتھی، میں نے پوچھا چلہ کتنے سال سے لگا رہے ہو؟ 20 سال سے. بیرون نہیں گئے؟ 4 مہینے لگا؟ نہیں 4 مہینے 4 بار لگ گیا. بیرون کیوں نہیں گئے؟ بیرون جاؤ بھائی، اگلا سبق دو اور اگلا سبق لو. لینا بھی دینا بھی، دائی دیتا ہے اور دائی لیتا بھی ہے. دائی اگلا سبق ہے، اور کیا کام، اور کیا کام، اور کیا کام پوچھتا ہے. جیسا ملازمین ایک جگہ کام کرے، صاحب اور کدی بھی کام رہا تو بولو صاحب ماشاءاللہ بیسٹ کام کیا آپ نے، نیکسٹ. بیسٹ کے بعد نیکسٹ. انہیں یہ کام ستیاناش کردہ لیا تو یہ تمہیں کرے سو یہ ٹھیک ہے جاؤ. کیا مطلب؟ زندگی میں اور ایک بار دکھنا نہیں پاؤں تو نہ لایا. یہ کیا کام کرے سو تو حمام میں شاور کے بعد اور ایک شاور. کیا مطلب؟ یہاں پانی آ رہا ہے وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے. واہ کیا کام کرے گی تمہیں. یہ کام کرے سو ٹپک رہا، یہاں بھی ٹپک رہا وہاں بھی ٹپک رہا. بس اتنا چنے، ختم، چیپٹر کلوز. نیکسٹ سبق اسے کوئی نہیں دیتا، نیکسٹ کام اسے کوئی نہیں دیتا. جو کام کرتا ہے بار بار اس سے کام لیا جاتا ہے ڈھنگ سے. اسی لیے کہا جاتا ہے، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے آ کر پوچھا حضرت یہ چلہ لگایا بس گھر کا ہو کر رہ گیا، 4 مہینے لگے. تو حضرت فرمانے لگے یہ کام نہیں کر رہا ہے مت بولیے، اللہ اس سے کام لینا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ تجھ سے کام لینا نہیں چاہ رہا. بس انہیں کلوز سنیں، اللہ کام لینا. ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتے ہیں، اللہ چنتے ہیں، فرشتوں سے بھی اللہ چنتے ہیں، لوگوں میں بھی اللہ چنتے ہیں. اللہ جس کو چنا وہی کام کرے گا. دیکھو بھائی یہ کام نبی وہابی ہے، وہ کسبی نہیں ہے، محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. صحابی یہ بھی وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، محنت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. لیکن ولی یہ کسبی ہے، انسان محنت کر کے اللہ کا دوست بن سکتا ہے. اللہ کا دوست محنت کر کے بن سکتا ہے اور محنت سے آگے بڑھ سکتا ہے. آگے بڑھو، محنت کرو، اپنے جنازے کو مثالی جنازہ بناؤ، اپنے جنازے کو مثالی جنازہ بناؤ.
جب جنازہ نکلے لوگ کہیں بھئی انسان ہو تو ایسا، جس کی جگہ کوئی پر نہ کر سکے. یہ ہے. جیسے پرسوں بھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے مولانا قاسم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. میں نے ساتھیوں سے کہا بے حضرت جب تک تھے تب تک ہم ان کو وہ وقت بھی یاد ہے. مزمل میں حضرت تشریف لا حضرت کا بیان تھا، مجمع جتنا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی آدھا تھا مولانا کا بیان. مولانا نے پوچھا کتنے حلقوں کا اجتماع ہے جی یہ؟ اس وقت کم ہی حلقے تھے، ہمارے زیادہ نہیں تھے. مولانا کے سامنے ظاہر کیا گیا، ہاں بھئی کتنے حلقوں سے کون کون آپ ہی بولو. بڑے مختصر ہاتھ اٹھے. مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی. بیان ہوا، بیان ہو کر ختم ہونے کے بعد پھر مولانا نے حاضری لی. ہاں بولو اب کون کون کتنے حلقوں سے آپ کو ہاتھ اٹھاؤ. کھڑا اور اتنا سخت ڈانٹا، اتنا سخت ڈانٹا کہ تم لوگ کام کے ذمہ دار ہو، ذمہ داروں کا یہ حال. اور آج وہ ڈانٹنے والے چلے گئے. کھلی توٹی میں کتوں کا راج. کوئی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہر ایک منمانی کر رہا ہے. اور جہاں منمانی آ گئی وہاں تباہی آ گئی. ہمیشہ تابع داری. یہ بڑوں سے پوچھ کر کیا کرو. تابع دار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، اللہ آگے بڑھائے گا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا. کون بھی پوچھنے والا نہیں، سب کے سب راج کرنا شروع کر دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں. پوچھنے والے حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، وہ چلے گئے جو منگل کے مشورے میں حاضری لیا کرتے تھے. پوچھنے والے مولانا تھے، چلے گئے. اب پوچھنے والے ایک ہی بندہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو پابند بناؤ. کام ملے وہاں کھڑے ہو جانا. دعوت کے ساتھیوں کو بعض جگہ دیکھتا ہوں چلر جگہوں پر بیٹھ کو چائے پیتے رہتی، چلر جگہوں پر بیٹھ کو بچیاں کھاتے رہتی. وہ سب جگہ پر دائی جانے کی جگہ کیا جی؟ وہ جہاں بیٹھ کر چائے پی رہے دائی جانے کی جگہ وہ وہاں تو کھڑا ہونا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. بھی آپ مقتدا ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا. اس مقام میں رہ کر چلر کما کر سکتے ہیں کیا؟ بولو کیوں؟ کون بھی بولنے والا نہیں. میں کانتے بھی کھڑتا ہوں، کیا تے بھی کھاتا ہوں، تمہیں کون جی پوچھنے والے؟ جاؤ آزاد، انجوائے یور فریڈم. کوئی بھی پوچھے گا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہم ذلیل ہو جائیں گے. جو انسان بازار میں کھڑے ہو کر کھائے، تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی. اٹھا کو دیکھو کتاباں. جو بازار میں کھڑے ہو کر کھائے اس کی شہادت معتبر نہیں. کیوں؟ جس کو آداب کا خیال نہ ہو، سنتوں کا خیال نہ ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے. اب ہم اللہ کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، لوگوں کو آخرت کی فکر دلانے والے، ہم ہی بعض پابندیوں سے دور ہو جائیں، پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. اب جیسے نکاح وغیرہ کے سلسلے میں سادہ کرو، سادہ کرو، سادہ کرو، سادہ کرو، ہر جگہ جا کو ڈنڈورا پیٹتے رہنا. خود کے گھر کا جب نکاح ہو، شاندار نکاح. تو ہمارے نکاح کو مثالی بنانا تھا. مثالی تو ہم نے نہیں بنایا، بے مثالی بنا دیے ہم. جس نکاح میں آپ کا چل سکتا ہے وہاں تو آپ چلا سکتے تھے، سادہ سیدھا کر سکتے تھے، مثالی بنا سکتے تھے، کہہ تو سکتے تھے نکاح ہو تو ایسا.
نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مثالی داعی بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے بھائی انشاءاللہ، مثالی داعی بنیں گے، عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، آگے جہاں تقاضا۔ ہمارے حضرت کی ایک نصیحت، اگر کوئی آپ کو دین کی بات کرنے بلائے، کل رات وہی باتوں کو دہرا رہا تھا، کبھی نانا مت کہو، نہیں بھائی، کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ کبھی کبھار امتحان ہوتا ہے، انہیں اپنی ذمہ داری پورا کرتا کہ نہیں کرتا، پورا کرتا کہ نہیں کرتا، پورا کرتا کہ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے پورا کر لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مختلف امتحان ہوا، اسی طرح ہم سب کا مختلف امتحان ہوگا۔ اچانک آئیں گے کوئی، امیر صاحب ایک تشکیل میں جانا، نہیں بھائی ان کو بلا لگ جاؤ بھائی، ذرا مصروف ہوں، حالانکہ اتنے مصروف نہیں جا سکتے تھے تشکیل میں، گئے نہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو، اس کی عزت ہے میرے کام کی، اس کا عزت ہے، ابا بلا رہی، امی بلا رہی، دوست بلا رہا، 3 جنے بلائے، اور ہم دوست بلانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں اگر آواز دے، میں نفل نماز میں رہوں تب بھی نماز توڑ کر لبیک یا امی کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا۔ ماں کی پکار کا یہ مقام ہے، اور ہم مسکالاں دیکھتی، دوست کے مسکال کو پہلے کال کرتی، امی ابا کی مسکال کو بعد میں۔ کرنا کسے تھا؟ پہلے امی کو کرو، بعد میں ابا کو کرو، بعد میں دوست کو، یا بیوی کا مسکال ہے بیوی کو کرو، بچوں کو کرو، بعد میں کسٹمروں کو، دوستوں کو کرو۔ ہاں ہمیں لوگ فرسٹ کسٹمر، ہاں ایسا بولو سر، کیا بولو سر، رکھو جی فون کرتا ہوں، کیوں؟ وہاں امی کی دعا سے ہے نا، ایسے کما کر کچھ بے برکتی آئی سو۔ اس لیے دین کی دعوت دینے والے پہلے دین سیکھنا، پھر دین کی دعوت دینا، جو سیکھے ہی نہیں کیا دعوت دیں گے؟ کون تھے بھی آج تک ایلبورڈ ڈرائیونگ اسکول میں ایلبورڈ کے پاس سیکھا ہے کیا بھائی؟ بازو بیٹھنے والا بھی ایلبورڈ، انہیں پوچھ رہا کلچ کہاں ہے، ٹھہرو جی فون کر کو پوچھ دو کلچ کہاں ہے، یہی اترو جی گاڑی سے۔ کیوں؟ سکھانے والے کو بھی کلچ کا پتہ نہیں، کنفیوز ہو جا رہا انہیں، کلچ کون سا، بریک کون سا، ایکسیلیٹر کون سا، 3 ڈنڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کون سی ڈنڈی کب دبانا نہیں معلوم۔ ایلبورڈ سے کوئی ایلبورڈ نہیں سیکھتا۔ اسی طرح نیت کرو انشاءاللہ ہم دین سیکھیں گے اور دین سکھائیں گے، دین سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ دین کا تقاضے پر لبیک کہیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بیرون کی تشکیلیں ہمارے یہاں ہوئی، کون ہے بھائی اس میں تشکیل میں؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھاؤ بھی، کون ہے بیرون کی تشکیل میں؟ ماشاءاللہ بولیے، اور بولو بھائی، ایک جماعت، 2 جماعتیں بنی ہیں، 3 جماعتیں بنی ہیں، ہاں بولو بھائی کون ہے ہمارے ساتھیوں میں 2 جماعت بتائیے؟ ماشاءاللہ